استقبال کا یہ سلسلہ ابھی اور بھی چلتا رہے گا. ہمارے مقالہ نگاران اور مقررین مائک پر تشریف لائیں گے. ہم ان کا بھی استقبال اسی طرح سے کریں گے اور کچھ ہدایہ بھی ان کے لیے پیش کیے جائیں گے. چونکہ رسم تسلسل سے رہیں تو ایک دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے, ایک انتظار کی کیفیت ہوتی ہے, اس میں بھی ایک عجیب لطف ہے, تو ہم اس سے بھی محظوظ ہوتے رہیں. اور آئیے آج کی اس محفل کے حوالے سے جو کتاب شاہدہ صدیقی صاحبہ نے مرتب کی ہے, تخلیق کی ہے اور منظر عام پہ آئی ہے, اس سے پہلے متعدد کتابیں ان کی آ چکی ہیں, نظر سے گزری ہیں. نظم کے حوالے سے منظوم ان کی کتابیں آئی ہیں. انشائیہ نگاری پر ان کا کام کیا ہے. تو اس انشائیہ نگاری کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے انشائیہ نگاری ماضی, حال, مستقبل, ضروریات, اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے. اور اس گفتگو کے لیے ہمارے درمیان ایک بہترین نوجوان قلمکار, متعدد کتابوں کے مصنف اور فعال شخصیت ہر محفل میں جناب ڈاکٹر اسرار الحق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں انشائیہ نگاری ماضی, حال اور مستقبل اس عنوان, اس موضوع پہ اپنا بہت تحقیقی مقالہ پیش کریں اور آج کی اس پوری بزم کے حوالے سے وہ اپنی گفتگو کریں گے. میں بصد احترام درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر اسرار الحق قریشی صاحب سے وہ تشریف لائیں. جناب صدر کی اجازت سے میرے مقالے کا عنوان ہے ڈاکٹر شاہدہ صدیقی, فن اور فنکارہ. میں عورتوں سے بیزار اور خواتین کی جانب مائل رہتا ہوں. عورتوں کا میں عورتوں سے بیزار اور خواتین کی جانب مائل رہتا ہوں. عورتوں کا جہل اور خواتین کی ادبی دلچسپیاں قربت کا سبب ہیں. عورتیں غیبتوں سے معاشرہ برباد اور خواتین اپنے قلم سے آباد کرتی ہیں. کیا کہنے, کیا بات ہے. لفظ خاتون خود میں مہذب ہے. اسی شائستگی کا دیدار کر کے ہم اس لفظ کی حرمت کے قائل ہو جاتے ہیں. میں نے عطیہ فیضی اور علامہ اقبال کے علاوہ مولانا مودودی اور مریم جمیلہ کی مراسلت کتاب کا مطالعہ کیا ہے. میرے ذہن و دل میں ایک پڑھی لکھی خاتون کا خاکہ رہا ہے, لیکن زمینی سطح پر جب میں نے عورت کو اتنا گرا ہوا پایا کہ اس کے اندر سے صبر و تحمل جیسے اعلیٰ جذبے غائب ہو کر اس میں غصہ, نفرت اور بیزاری دیکھی, یہاں تک کہ ازدواجی زندگی میں شوہر سے اس حد تک الجھن کہ نوبت مقدمے بازی تک پہنچ جائے, تو مجھے غور و فکر پر مجبور ہونا پڑا کہ عورت کی ذہنی سطح پر زوال آ گیا اور پڑھی لکھی اور باوقار خواتین کا کال پڑ چکا ہے. ایسے میں اگر کہیں مجھے امید کی کرن کے طور پر کوئی شائستہ خاتون نظر آ جاتی تو طبیعت بحال ہو جاتی اور وہی قدیم روایتوں والی خاتون سے ملاقات ہو جاتی تو دل میں ان سے عزت کرنے لگتا. یہی احساس لیے میں زمانے کی نیرنگیاں دیکھ رہا تھا کہ میری ملاقات ڈاکٹر شاہدہ صدیقی سے ہو گئی. قربت بڑھی, گفتگو تکلم سے تکلف تک آ گئی. ادبی ٹیبل پر دونوں نے بیٹھ کر سبرنگ نو رسالے کی اشاعت میں وقت گزارنا شروع کیا. ایک روز کام میں مصروف تھا, دفتن سر کے اوپر سے کھانے کی ایک تشتری آئی. میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے, تو آپ نے اپنے مخصوص ظریفانہ انداز میں گویا ہوئی کہ یہ ہمارے یہاں کھانا اسی طرح آتا ہے جیسے من و سلوہ نازل ہوتا تھا. ان کی حاضر جوابی کا میں قائل ہو گیا کہ یہ خاتون برجستہ طبیعت کی ایک غیر معمولی صلاحیتوں کی ملکہ ہیں. وہ زمانہ میری بے روزگاری کا تھا. آپ نے مجھے ایک نمبری نوٹ دے کر یومیہ عنایت کر کے میری ہمت افزائی بھی کی تھی. خوب لکھتی تھیں, جم کر سناتی تھیں. انہیں ایک سامع اور مجھے ایک زندہ دل قلمکار درکار تھا. اس طالب علم نے قربتوں کے سلسلے کو دراز کیا. روز کی ملاقات سے آپ کے علمی و فنی رازہائے سربستہ منکشف ہونے لگے. محسوس ہوا کہ آپ بلا کی ذہین, حاضر دماغ اور ڈوب کر لکھنے والی مصنفہ ہیں. شاعری سے زیادہ آپ کے انشائیے خوب ہیں, جن میں شوخی بھی ہے, برجستگی بھی ہے, تجسس بھی ہے اور روانی بھی.
یہی اعجاز بیانی قاری کو مستقل باندھے رکھتی ہے۔ تاریخ کی طالبہ ہے، مضامین غیب سے ان کے خیال میں آتے ہیں جس میں شگفتگی حیران کن ہوتی ہے۔ کئی کتابوں کی مصنفہ سادہ لکھنے اور سچ بولنے کی عادی ہیں۔ سچ کا یہ سفر ان کی فکر کی کشادہ راہوں پر طے ہوتا ہے۔ پڑھنے والے حضرات شاہد ہیں کہ شاہدہ نے اپنے اسلوب کی ندرت سے عمدہ انشائیہ سپرد قلم کی ہے۔ آپ صاحب طرز ادیبہ ہیں، اپنے انداز نگارش سے قاری کو فرحت پہنچاتی ہیں۔ اس سے قبل کہ ان کے انشائیوں پر سیر حاصل گفتگو کی جائے، بہتر ہے کہ انشائیہ کا مختصر تعارف بھی پیش کر دیا جائے۔ انشائیے میں مصنف کسی موضوع، خیال، تجربے، مشاہدے اور احساسات کو دلکش، سادہ اور دلچسپ پیرائے میں پیش کرتا ہے۔ انشائیے میں معلومات فراہم کرنے کے ساتھ قلمکار اپنی شخصیت، فکر، جذبات اور انداز بیان کی جھلک دکھاتا ہے۔ اس کا مقصد محض علم کی ترسیل نہیں بلکہ قاری کو غور و فکر کرنے اور محسوس کرنے کے ساتھ لطف اندوز ہونے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ انشائیے کی زبان رواں، شگفتہ، سادہ اور ادبی ہوتی ہے۔ خشک حقائق کے بجائے تخیل، مزاح اور مثالیں اور ذاتی تجربات شامل کیے جاتے ہیں۔ مصنف کو خیالات کے اظہار میں آزادی ہوتی ہے، تاہم موضوع سے ربط و تسلسل برقرار رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انشائیے کی زبان سادہ، مؤثر اور دلکش ہوتی ہے۔ مصنف کے ذاتی خیالات اور احساسات شامل ہوتے ہیں۔ انداز تحریر آزاد اور تخلیقی ہوتا ہے، موضوع کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، قاری میں دلچسپی اور غور و فکر پیدا کرتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کو اولین انشائیہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ناقدین میں اختلاف رائے بھی ہے۔ پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، مجتبیٰ حسین، ابن انشا، شفیق الرحمان، کنہیا لال کپور، فرحت اللہ بیگ، وزیر آغا، مشکور حسین یاد، سجاد حیدر یلدرم اور انور صدیق اس دور کے ستون تھے۔ شفیقہ فرحت کے بعد خواتین میں ڈاکٹر شاہدہ صدیقی کا نام ابھر کر سامنے آتا ہے، جنہوں نے انشائیہ جیسی دلچسپ فلم میں تازگی اور رنگ بھر کے اسے اوج ثریا عطا کیا ہے۔ یہ نکتہ اہم ہے کہ انشائیہ نگاروں میں مرد حضرات کے نام تو ہمیں ملتے ہیں، لیکن خاتون اس میدان میں خال ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خواتین اس میں صرف ہونے والی محنت نہ اٹھا پانے کی وجہ سے دو مصروں ہی پر کی متحمل ہو گئی اور شعری میدان خواتین سے کھچا کھچ بھر گیا، جبکہ نثر کی زمین اور انشائیہ کی سرزمین خالی رہ گئی۔ شاعری آسان اور نثر مشکل ہے۔ نثر لکھنے کے لیے کسان کی طرح ہل چلانا پڑتا ہے، جبکہ شاعری کسی بھی پگڈنڈی سے آگے بڑھا سکتی ہے۔ نثر تحریر کرنے میں مطالعہ وسیع چاہیے، جبکہ شاعری تھوڑا بہت گنگنانے والا بھی کر سکتا ہے۔ نثر کشادہ قلبی کی طلبگار اور زندہ دلی کی محتاج ہوتی ہے، اور شاعری کئی قسم کے حربوں سے داد و تحسین حاصل کروا لیتی ہے۔ ان حقائق کے مد نظر شاہدہ نے اپنے ذاتی مشاہدات کو ہمیشہ قلم کی نوک پر رکھ کر اپنے گرد و پیش کے ہر اس واقعے کو قلمزد کیا جو قاری کو تازگی بخشتا ہے۔ جان ایلیا شاعری میں گفتگو کرتے تھے، شاہدہ کی گفتگو اور تحریر یکساں ہیں۔ آج لیڈیز فرسٹ کا اجرا ہے، رسم الخط دیوناگری اور زبان اردو ہے۔ 152 صفحات پر محیط 30 انشائیے ہیں۔ ورق تمام انشائیوں کو پڑھ کر پتہ چلا کہ شاہدہ کو بات سے بات پیدا کرنے کا ہنر بخوبی معلوم ہے۔ یہ بات نقل در نقل میں ہے، اس میں زندگی کی تلخ نوائی ہے۔ کوٹ: ایک لڑکی نے تو اس روز سے بین کر کے رونا شروع کیا کہ ایک انسپکٹر نے پوچھا کہ اتنا کیوں رو رہی ہو، تو اس نے کسی بہاؤ میں بتایا کہ میری کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے۔ میرے پتا نے لڑکے والوں کو بتایا تھا کہ میں ہائی اسکول پاس ہوں، لیکن شادی کے بعد جب میرے سسرال والوں کو پتہ چلا کہ ہائی اسکول فیل ہوں تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سال ہائی اسکول پاس نہیں کیا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی دوسری جگہ کر دیں گے، اور وہ بولی کہ مجھے جلا دیں گے۔ کل میرا پیپر ہے اور میں یہاں ہوں، دیکھ لینا میں یہاں سے سیدھی گنگا میاں کی گود میں ہی جاؤں گی۔ اچھا، نانی کے یہاں جاؤں گی؟
جی نہیں گنگا ندی میں چھلانگ لگا دوں گی، جسے سن کر وہاں موجود سبھی ہل گئے۔ اس انشائیے میں واقعہ نگاری نے قاری کو باندھ لیا ہے، لڑکی پر ترس بھی آتا ہے اور نادانی پر ہنسی بھی۔ شاہدہ اپنی نگاہ عقاب سے معاشرے کا ایسا موضوع شکار کر لیتی ہیں جسے پڑھ کر ہمیں فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ واقعات میں تسلسل ہوتا ہے، کوئی نقطہ تشنہ نہیں چھوڑتی، سب کچھ سمیٹتی ہوئی اپنی تحریر میں مزاح کا رنگ بھرتی ہیں، اس لیے آپ کی تحریریں رنگ رنگ ہیں۔ جب ہمیں شاعری کا بخار چڑھا، پڑھیے آپ زیر لب مسکرانے پر مجبور ہوں گے۔ کوٹ: جب ہم پر شاعرانہ کیفیت طاری ہوئی، اور اگر اس وقت ہم روٹیاں بیل رہے ہوتے تو روٹی کم اور شعر زیادہ بیلتے، جن کی شکل بالکل ویسی ہی ہوتی جیسی روٹی بنانا سیکھتے وقت روٹیوں کی ہوتی ہے، یعنی جو گول سے سوا ہر شکل کی بنتی ہے۔ انکوٹ۔ ہماری زندگی میں آئے دن ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کبھی گوشت میں شکر ڈال دی اور دودھ میں نمک، یا مٹر چھیلتے وقت چھلکا برتن میں اور مٹر زمین پر ڈال دیا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکات کو کاغذی پیرہن خوبصورت انداز میں شاہدہ نے عطا کر دیا ہے۔ الفاظ سے کھیلنا اور انہیں بہتر طور پر برتنے کا سلیقہ ان کا شوق ہے۔ ایک جگہ بوسیدہ استاد فراہم کر دیے، اس ایک لفظ میں مکمل کیفیت بیان کر دی گئی ہے۔ اسٹیج شاعروں سے کھچا کھچ بھرا تھا اور سامنے میدان سامعین سے لبالب۔ اس انشائیے میں رپورتاج کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذوق ادب پڑھا میں قلم زد کو قلم کی زد لکھنا فنکارہ کی ذہنی اختراع کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر کے گھر چوری ہوئی میں معاشرتی مسئلہ بے روزگاری کو محاوراتی زبان میں خوب پیش کیا گیا ہے۔ برے پھنسے مختصر واقعہ دلچسپ پیرائے بیان سے لائق مطالعہ ہو گیا ہے۔ شکریہ مہمان نوازی کا ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں جزیات نگاری کے عمدہ ہونے سے بے ساختہ دل سے واہ نکلتی ہے۔ نئی جگہ نئے لوگ میں لکھتی ہیں کہ اور اوپر سے ان کی امیری کا روب جس نے زبان کو 7 تالوں میں بند کر دیا تھا۔ کیا جملہ ہے! محترمہ کی پلیٹ میں کھانے کا ایک چھوٹا سا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ یہ جملہ بندی تحریر کو شگفتہ کرتی ہے۔ عورتیں اپنی حماقت کے سبب شکوہ کرتی ہیں، شاہدہ کی زندگی تازہ دم رہتی ہے، ان پر جنونی کیفیت طاری ہوتی ہے لکھنے کی۔ شاہدہ اپنے قلم کی روانی میں مسرور ہو کر عوام کو سرور پہنچاتی ہے۔ انشائیہ بس بے بس میں نہاری گرنے کا واقعہ اتنی فنکاری سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ بھی زیر لب مسکرائیں گے۔ تیرا جانا میں یہ جملہ دیکھیں کہ ادھر بچہ گرمی اور مچھروں کے مشترکہ حملوں کا مقابلہ نہ کر پانے کی صورت میں بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس طرح کے فقرے اور جملے ہی قاری میں ان کی تحریریں پڑھنے کا اشتیاق پیدا کرتے ہیں۔ باخبری اور موجودہ واقعات پر آپ کی گہری نظر رہتی ہے۔ دودھ پیتے بھگوان حاصل غزل شعر کی طرح ہے۔ اسی طرح چھونا نہیں، لیڈیز پرس، کاٹ چھاٹ میں واقعہ نگاری، جزیات نگاری، تجسس، تسلسل، تشبیہات اور دلچسپیوں سے انشائیہ قابل تحسین ہو گئے ہیں۔ چونکہ شاہدہ کی طبیعت میں جدت ہے، اسی لیے ان کی تحریروں میں ندرت ہے۔ شاہدہ جوش ملیح آبادی کی طرح نہیں لکھتی کہ چل میرے خامہ بسم اللہ۔ انہیں لکھنے کے لیے مخصوص وقت یا ماحول درکار ہوتا ہے، جب اور جہاں ان پر محض کیفیت طاری ہوتی ہے ان کا خامہ چل پڑتا ہے۔ دین اور دنیا سے بے خبر شاہدہ بس لکھنے میں مہ ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے شوہر انہیں تلاش کر رہے تھے کہ کہاں گئیں۔ دفتن ان کی نظر کار کے ایک بونٹ پر پڑی جہاں شاہدہ کاغذ قلم لیے کچھ لکھ رہی تھی۔ عصمت چغتائی پر جب لکھنے کا دورہ پڑتا تھا تو وہ کاغذوں کو پھاڑنے لگتی تھی اور چیزوں کو بے ترتیب کر دیتی تھی، لیکن شاہدہ ذرا قابو میں رہ کر تھوڑا سا ہوش میں رہتی ہیں اور پاس ادب بھی ملوز رکھتی ہیں۔ یہ بڑی خوبی ہے۔ سلیقہ ان کی شان اور تہذیب ان کی خصوصیت ہے۔ عورتیں بولتی زیادہ ہیں، شاہدہ لکھتی بہت ہیں۔ کیا کہنے، بہت اچھا ہے۔ وہ بھی کام کا۔ ان کی تحریر کی روانی کئی کتب پر منظر پر آ چکی ہیں۔ رسائل و جرائد میں عرصے سے شائع ہونے والی شاہدہ اب اس مرتبے پر ہیں جہاں ان کے ثانی کی تلاش شاید مشکل ہے۔ تکلم کی دھنی شاہدہ کی زبان سے ایک بار یہ جملہ بھی نکلا تھا کہ جب کسی نے ان سے کہا تھا کہ آپ منٹو کو بھی پڑھا کیجئے تو آپ گویا ہوئی
कि मंटो के कलम तक से औरतें पर्दा करती हैं। ऐसी बजला संजी और ज़रीफ़ाना तबीयत की मलिका शाहिदा ख़वातीन के दरमियान वाहिद इंशाइया निगार की हैसियत से सामने आती हैं। हमें एतराफ़ है इनकी जहानत का, मोतरफ़ हैं हम इनके कलम के, सताइश है इनकी एजाज़ बयानी की। तस्लीम करना पड़ता है ख़वातीन नस्र निगारों में शाहिदाई का कलम अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ अदबी मंजरनामे पर मौजूद है। हम सब की निगाह अल्ताफ़ इनके बेहतरीन और मुनफरिद इंशाइया निगार होने का एतराफ़ करते हैं। शुक्रिया। असरार साहब के असरार अभी उनकी गुफ्तगू और तहरीर से खुल रहे थे और हमारे दरमियान में शहनाज बाजी बैठी हैं, बज़्म ख़वातीन की सदर हैं। जाहिर सी बात है कि वो जुमला भी आया कि यहाँ पर ख़वातीन की तादाद भी अक्सरियत में है, तो औरतों के सिलसिले में गुफ्तगू और बज़्म ख़वातीन का दफ्तर और बज़्म ख़वातीन की सदर के सामने बहरहाल असरार उल हक़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार आपने ये मकाला बहुत इख्तिसार के साथ पेश किया और पूरे किताब का अहाता करने की कोशिश की, इसके लिए मुबारक। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।